نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے تمام طلباء عزیزان گرامی، میرے تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم نے تقلید کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی تھی اور اس پر عقلی دلائل دیے تھے، اور آج ہم تقلید کے اسی موضوع پر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین میں شریعت میں تقلید کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں، تقلید کی لغوی معنی ہے کہ کسی کے گلے میں کچھ ڈالنا، ہار ڈالنا، یہ تقلید کے لغوی معنی، اور اس کی اصطلاحی تعریف کم و بیش تمام کتب میں جو کی گئی ہے اور مختلف ائمہ نے کی ہے، اور اس تعریف پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں اس پر، تو لہٰذا وہی ڈیفینیشن کو، اسی تعریف کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اعتراض کا بھی رفع ہو جائے۔ تو تقلید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینے کا نام تقلید ہے۔ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے، دلیل نہ مانگی جائے، بغیر دلیل کے مان لینے کا نام تقلید ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اس روئے زمین پر سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ حق کسی کو نہیں حاصل کہ اس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے۔ سمعنا و اطعنا، صدقنا و آمنا، یہ حق سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ حق اور کسی کو حاصل نہیں، یہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ حضور کی ذات ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور جو فرما دیں اور جو کر دیں وہی قانون کا درجہ بن جاتا ہے۔ آپ سے کس بات کی دلیل پوچھی جائے گی؟ آپ جو کر دیں اور جو کہہ دیں وہی قانون ہے۔ تو آپ کی بات پر کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، بغیر دلیل کے آپ کی بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تقلید بھی آپ کی ہے، اتباع بھی آپ کی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، اور آپ کی زبان عربی اور وہی فصاحت و بلاغت، وہی جامعت، وہی افاقیت، اسی زبان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو کہ یہ وحی مطلوع ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن ہے، اسے قرآن میں لکھ لو، قرآن میں لکھ لو اس کو۔ تو وہ قرآن بن گیا، اور آپ نے اسی زبان پہ، اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو بات کہی اور فرمایا کہ یہ وحی غیر مطلوع ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرا قول ہے، اسے حدیث میں لکھ لو۔ صحابہ نے لکھ لیا۔ کسی صحابی رسول نے یہ جسارت نہیں کی کہ وہ یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، آخر وہ کون سا پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ نہیں، حضور نے فرما دیا جس کو قرآن، وہ قرآن بن گیا۔ حضور نے کہہ دیا یہ حدیث ہے، سو یہ حدیث بن گئی۔ یہ حضور کا حق ہے، کسی نے نہیں پوچھا اور نہ پوچھنا بنتا ہے۔ حضور نے جس کو کہا قرآن ہے وہ قرآن ہے، جس کو کہا یہ حدیث ہے وہ حدیث بن گئی۔ تو یہ سمعنا و اطعنا کا حق سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو تقلید اور اتباع یہ حضور ہی کی ہے۔ اب رہا یہ بات کہ ہم جو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، چاروں امام کی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی جو تقلید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو دراصل یہ تقلید ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ تقلید حضور ہی کی ہے، اتباع حضور ہی کی ہے، بس ان کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل کی بنیاد پر، انہوں نے اس عمل کے اوپر جو دلائل دیے ہیں، اس مسئلے پر جو دلائل دیے ہیں، اس دلائل کی بنیاد پر ہم ان کی جو تقلید کرتے ہیں، تو اس تقلید کو اس امام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل، ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، نماز ہے، لے لیں نماز ہے، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا۔
اب ایک امام نے رفع الیدین نہ کرنے پر دلائل دیے اور دوسرے امام نے رفع الیدین کرنے پر دلائل دیے. اب ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا, یا تو رفع الیدین ہوگا یا نہیں کریں گے. اب مقلد نے رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے اوپر جس امام کو فالو کرنا ہے تو وہ اس کے دلائل سے مطمئن ہوتا ہے, متفق ہوتا ہے, اس کے دلائل کو وہ معتبر سمجھتا ہے, اس پر اعتماد اس کا ہوتا ہے. اس دلائل کی بنیاد پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کو عمل کرتا ہے. نماز تو حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کے مطابق ہے. رفع الیدین کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, رفع الیدین نہ کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ رفع الیدین کریں گے بھی تو طریقہ حضور ہی کا ہے, نہیں کرتے وہ طریقہ بھی حضور ہی کا ہے. لیکن امام نے اس پر جو دلائل دیے ہیں اس دلائل کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, صرف دلائل کی بنیاد پر. امام دلائل سے بری ذمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام دلائل نہ دے. ارے امام کا دلائل دینا کام ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ دلائل ہی دیتا ہے. دلائل کے بغیر وہ بات کر ہی نہیں سکتا, اس سے دلیل مانگی جاتی ہے. لیکن وہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر ہی دیتا ہے. تو آپ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, اسی کی تقلید کرتے ہیں. لیکن اس امام کے دلائل کی بنیاد پر اس تقلید کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, یہ امام شافعی کے مقلد ہیں. اور آج یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ کہہ دوں آپ کو کہ کوئی ادنا مقلد, یاد رکھ لیں, کوئی ادنا مقلد بھی ہوگا نا جو نہ 3 میں نہ 13 میں, جس کو کوئی خبر نہیں, جو نرا ادنا مقلد ہے, وہ ادنا مقلد بھی اگر اس کو یہ معلوم چل جائے کہ خدا نہ خواستہ ایک بات کے طور پہ, ایک مفروضے کے طور پہ, کیونکہ اعتراض کرتے ہیں نا جن کا خود ساختہ مذہب جنہوں نے بنایا ہوا ہے, تو وہ تو اعتراض کرتے ہیں تقلید کے اوپر, ائمہ کے اوپر بھی. ان کا تقلید سے انکار مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کو نیچے دکھایا جائے, بس. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب پہ بتا رہا ہوں کہ مفروضے کے طور پہ ایک بات مان بھی جائے نا کہ اگر ادنا سا مقلد کے سامنے اگر ایک قول ایسا آ جائے کہ وہ قول اس کے امام کے قول اور اس کے اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اگر متضاد ہوں وہ, یا ان کے قول پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور اس امام کے قول پہ کوئی کانٹرڈکشن نظر آئے, تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ادنا مقلد لمحہ تأمل نہیں کرے گا اس امام کو چھوڑنے میں, وہ چھوڑ دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مقلد ایسے ہیں کیا؟ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں لا کر بٹھائیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ تقلید یہ شرک فی الرسالہ ہے, شرک فی النبوہ ہے, یہ اپنے دور پہ کرتے ہیں باتیں. ان کی بات کا جواب میں بعد میں دوں گا, لیکن پہلے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ تقلید ہے. ایک ادنا مقلد بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم امام کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دراصل حضور ہی کی کرتے ہیں, لیکن امام کے ان دلائل سے ہم مطمئن ہیں, اس وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں. اب ایک شخص رفع الیدین نہیں کرتا تو وہ یہ کہے گا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بجائے امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہا ہوں. وہ یہ کہے گا نا کہ میں امام ابو حنیفہ کی اس مسئلے کے اوپر تقلید کر رہا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رفع الیدین کرنے والا کہے گا امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہا ہوں. عمل وہ حضور ہی کا ہے, لیکن دلائل کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہا ہوں, ان کا مقلد ہوں, امام شافعی کا مقلد ہوں, امام مالک کا مقلد ہوں. اور آپ یاد رکھ لیں, نہ کسی امام نے یہ بات کہی ہے کہ میرے قول کو اس درجے پہ لے جاؤ, خدا نہ خواستہ, ایسی کہیں پر بات نہیں ہے. نہ امام ایسا نہ مقلد ایسے. جھوٹ اور تہمت لگانے والے وہ لگاتے رہتے ہیں. خود تقلید کریں نہ کریں, زندگی بھر خود بھی تقلید ہی کرتے ہیں, خود ساختہ مذہب بنا کر 1924 سے اپنا خود ساختہ مذہب اور نظریہ بنا کر, اور چاہتے یہ ہیں کہ دین کو اپنے نام سے رجسٹر کروا لیں. یہ ان کی خواہش ہی رہے گی. دین ان کا نہیں ہے صرف,
یہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں پہلے اسے قرآن پہ پیش کرتا ہوں, قرآن سے اس کا مسئلہ نکالتا ہوں, پھر سنت سے نکالتا ہوں, اور یہ صحت سے ثابت ہے, اور دونوں میں نہ ملے پھر میں اقوال صحابہ کو دیکھتا ہوں, اور اقوال صحابہ سے بڑھ کر کوئی اعتبار ہو ہی نہیں سکتا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں. خود امام شافعی فرماتے ہیں, اور یہ بھی صحت کے ساتھ ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں, اس سرزمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کچھ قابل قبول ہو اور کچھ قابل ترک نہ ہو سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. مزید فرماتے ہیں, اور یہ تواتر کے ساتھ نقل ہے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ امام شافعی کا, کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو میرے قول کو دیوار پہ دے مارو. یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. اسی طرح امام مالک کا قول آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہی ہوں, میں کچھ باتیں درست بھی کر سکتا ہوں اور غلطی کا بھی احتمال ہے, لہذا میری بات پہ غور کرو, اور اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو عمل کرو, ورنہ تو اسے ترک کر دو. اس طرح بہت سے اقوال ہیں ائمہ کے جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارے بھائی, نہ ہمارا امام ایسا, نہ ہمارے مقلدین ایسے. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ان ائمہ نے یا کسی اور نے پہلے کے دور میں کبھی تقلید کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی تھی. اگر تقلید اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو تقلید کے اوپر بات ہی نہ کی جاتی, بات کرتے. تقلید کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی جاتی, باب باندھا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو سب بات کا جواب یہ ہے بھائی, تقلید کے اوپر کیوں لکھا جائے گا؟ یہ ایک فطری عمل ہے, یہ ایک فطری عمل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے شریعت یہ ڈسکس کرنے بیٹھ جائے کھانے کے اوپر؟ کھانا ایک فطری عمل ہے, پینا ایک فطری عمل ہے, حلال طریقے سے کھاؤ یہ بات کریں گے, لیکن کھانے کو ڈسکس کرنے بیٹھ جائے یہ فطری عمل ہے, انسان خود کرتا ہے. کاروبار جائز ہو, حلال ہو, حرام نہ ہو, لیکن کاروبار کی نوعیتیں بیان کرنے لگ جائے, یہ مذہب بیان کرے گا؟ یہ فطری عمل ہے. آپ دنیا میں آئیں تو آپ کاروبار بھی کریں گے, آپ کو کچھ ارن بھی کرنا ہے. تو کیوں کوئی امام تقلید کے بارے میں بات کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی امام یا امام بخاری خود رد تقلید کے اوپر کوئی باب باندھ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ وہ بتانا چاہ رہے ہوں گے, اگر یہ لکھ دے کوئی ایسی کتاب, کوئی امام یا کوئی باب لکھ دے اپنے کتاب میں باب باندھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی میں جتنی محنت کر رہا ہوں, جتنی دین کی خدمت کر رہا ہوں, یہ سب فضول ہے, کیونکہ میں رد تقلید کے اوپر لکھ کر یہ بات کہہ چکا کہ میری بات کو نہ مانا جائے, میری تقلید نہ کی جائے. بھائی تو پھر دین کی خدمت کرنے کا فائدہ؟ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں, امام بخاری کو آج تک مانا جاتا ہے, ان کی تقلید کی جاتی ہے. اگر وہ یہ لکھ دیتے تو امام بخاری بخاری نہیں رہتی, ختم ہو جاتا وہ چیپٹر. امام ابو حنیفہ یہ لکھتے تو امام ابو حنیفہ نہیں رہتے, کہ کیوں پھر تقلید کریں گے ان کی؟ پھر دن رات کی آپ کی خدمت کا فائدہ؟ آج بھی دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں, کوئی یہ کتاب لکھتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں, میری بات کو نہ مانو. بھائی دلیل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے بات کی جاتی ہے. تو کیوں کوئی لکھے گا؟ کوئی پاگل آدمی ہے کہ جو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے یہ بات لکھ کر, ساری زندگی محنت کرے اور آخری میں یہ باب باندھ کر کہہ دے کہ اس کتاب کو ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, رد تقلید کے اوپر تقلید ہی نہیں کرو. یہ بات تو ایک عجیب ہی ہے. لہٰذا جس کا جیسا ہے من کرتا ہے بات کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ تقلید ایک فطری عمل ہے. اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقلید کی؟ ڈیفینیٹلی کی ہے. اچھا یہاں ایک بات اور نقطہ کلیئر کر دوں کہ مقلد کوئی امام امپوز نہیں کرتا کہ میری تقلید کی جائے, مقلد خود کرتا ہے تقلید. اس لیے تقلید کا معنی یہ ہے نا, کسی کے گلے پہ ہار ڈالنا یا کسی چیز کا ڈالنا. اس کا مطلب ہی یہ ہے
کہ مقلد خود سے پک اینڈ چوز کرتا ہے، اس پہ کوئی امام مسلط نہیں ہوتا، اس کو جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے، جس کے دلائل اس کو زیادہ معتمد لگتے ہیں، اعتبار والے لگتے ہیں، مستند لگتے ہیں، وہ اس امام کو فالو کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتا امام کا؟ وہ تو دلائل کے بغیر مان لیتا ہے، تو وہ کیسے انتخاب کرتا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، ہاں آپ خود بیمار ہو جائیں یا آپ کے بچے بیمار ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسی کسی بھی کلینک پہ چلے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ اپنے دوست احباب کو، اپنے فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کنسلٹینٹ کون ہے۔ حالانکہ آپ میڈیکل سائنس نہیں جانتے، لیکن معلومات حاصل کرتے ہیں آپ، اور ان دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے کنسلٹینٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ میڈیکل سائنس نہیں جانتے۔ تو یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ ایک سامنے راستے میں کوئی کھڑا ہوا میکینک سے گاڑی نہیں چیک کروائیں گے، آپ ایک صحیح قابل میکینک کے پاس جائیں گے، اپنے دوست احباب سے انفارمیشن لیں گے اور پھر مل جاتا ہے آپ کو اچھا۔ تو یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز تلاش کرنے کے لیے چھان بین کرتے ہیں، ضروری نہیں اس فیلڈ میں آپ ماہر ہوں۔ لہٰذا مقلد یہ خود جانتا ہے کہ ہمیں کس امام پر اعتماد ہے یا اعتبار ہے اور ہم کس سے مطمئن ہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے سارے دلائل ہوتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں تقلید تھی؟ تو اس کا جواب بھی بالکل سمپل سا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,25,000 کم و بیش، لاکھ سے اوپر تھی۔ اور علوم و فنون کے جو ماہر صحابہ تھے وہ کتنے تھے بتائیں؟ سینکڑوں پہ ہوں گے، دسیوں پہ تو نہیں کہیں گے، سینکڑوں پہ ہوں گے، سینکڑوں پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن لاکھ تو نہیں تھے، سینکڑوں پہ ہوں گے۔ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم و فنون میں ماہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست فیض حاصل کیے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، امام حسین، امام حسن۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام ازواج مطہرات۔ پھر آپ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابرین ہیں، لیکن یہ سینکڑوں پہ تعداد ہوگی کہ جو علوم و فنون کے ماہر تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ان سے براہ راست یہ علم کا فیض حاصل کیا۔ اب ایک ایسا صحابی رسول جس کی عامیانہ زندگی تھی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، لیکن اس کی زندگی عامیانہ تھی، لیکن وہ علوم و فنون کا ماہر نہیں، ان کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یہ حدیثوں میں، تو وہ ان کے پاس جاتے جنہیں تفقہ فی الدین ہوتا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کون ہے تفقہ فی الدین، کس کو ہے۔ کوئی عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتا، کوئی عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتا، کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، سوال کرتے، اپنا مسئلہ، جو مسئلہ ان کو پیش ہوتا اس کی دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے۔ اب یاد رکھ لیں سائل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو طرح کے۔ ایک سائل وہ ہوگا کہ جس کا مقصد سوال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کے اوپر کچھ نہیں جانتا، لہٰذا میں دین کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دین کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سائل کی کیٹیگری تو یہ ہے جس کو خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا مقصد سوال کرنے کا بحث کرنا ہوتا ہے، کہ سوال کر کے یہ کہاں قرآن پہ لکھا ہوا ہے، نہیں حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، یہ حدیث تو فلاں ہے،
یہ تو فلاں میں لکھا ہوا ہے، نہیں یہ تو نہیں مانتے تھے، ویسا تو نہیں مانتے تھے، یہ کہاں لکھا ہے ثابت کریں. یہ ہے بحث کرنے والے سوالات، بحث برائے بحث. تو تقلید کا موضوع تو فرسٹ کیٹیگری کے سائل سے ہے کہ جو دین کی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، جسے معلوم نہ ہو وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری جو بحث کرنے والے ہمارے وہابی بھائی اہل حدیث، وہ کیٹیگری کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا کہ جن کا مقصد صرف اور صرف بحث کرنا ہو. پہلی کیٹیگری کے لیے خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب دیکھیں کیا فرمایا کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے، اور ساتھ کنڈیشن بھی لگا دی. یہی فرسٹ کیٹیگری والے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تو تم نہیں جانتے، یعنی کہ بحث کرنے کے لیے سوال نہ کرو، اگر تو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، فرسٹ کیٹیگری کو. اور اسی آیت کے اندر سیکنڈ کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ اس طرح کے نہ بننا بحث و مباحثہ کرنے والے وہابیوں کی طرح، اہل حدیث کی طرح. اب اہل حدیث سلفی یہ کہتے ہیں، اچھے اچھے ٹائٹل لینے سے تم بات کام نہیں ہوتا نا. نہ یہ سلفی ہیں، نہ اثری ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، یہ وہابی ہیں. ایک نظریہ ہے جو فقط بحث کرتا ہے، جو تقلید کو شرک فی النبوہ کا کہتا ہے، ضلالت کہتا ہے، گمراہیت کہتا ہے، بدعت سیئہ کہتا ہے، حالانکہ خود ساری زندگی تقلید کرتے آئے. ان کا سارا مذہب تقلید کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا. تو صحابہ ان کے پاس جاتے جنہیں تفقہ فی الدین ہوتا، اپنا مسئلہ پوچھتے، اور وہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود ہوں یا عبداللہ ابن عمر، جو جواب دیتے وہ صحابی رسول اس کو مان لیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہا ہے. وہ یہ تھوڑی نہ کرے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضور نے فرمایا. تو وہ صحابی رسول اگر عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عمر ہوں گے تو وہ یہی جواب دیں گے نا، بھائی جب تمہیں یہ مجھ پر یقین نہیں ہے تو جاؤ کسی اور سے پوچھو. یہ کیا بات ہوئی کہ ثابت کرو یہ رسول اللہ نے کہا ہے؟ یہ تو بحث کرنے والی، یہ تو وہابی بننے والی بات ہے. تو صحابہ کا بھی یہ مشرب کبھی بھی نہیں رہا، یہ طریقہ ہی نہیں رہا، یہ وتیرہ ہی نہیں رہا ان کا زندگی بھر. اب آپ دیکھیں نا، خود دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا اپنا ایک اسٹانس تھا مسئلہ فدق کے اوپر. ان کے دور خلافت میں سب نے ان کی تقلید کری، چند ایک نے اختلاف کیا، لیکن بڑی تعداد امت کی انہوں نے اس مسئلے کے اوپر ان کی تقلید کری. آپ دیکھ لیں آج جو تقلید کے اوپر انکار کرتے رہتے ہیں، اس کے رد پر باتیں کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تراویح جو آج اس فارم میں ہے، کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگزیکٹلی اسی فارم میں تھی؟ تراویح تھی، حضور پڑھتے تھے قیام اللیل کی صورت میں، لیکن تراویح اس فارم میں تھی. اس کو انٹروڈیوس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، اور سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور پوری امت آج تک اس مسئلے کے اوپر تقلید کر رہی ہے، ان کی کر رہی ہے. حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کو جمع کرنے سے منع کر دیا کہ جو کام رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر دوں. بات ان کی بھی ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اسلام پھیل رہا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، آگے اجمیوں کو بھی قرآن دینا ہے، قرآن اس طرح، اور حفاظ بھی شہید ہو رہے ہیں، اس طرح قرآن کو ایک باقاعدہ منضبط صورت میں ایک ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے، 2 جلدوں کے درمیان ہونا چاہیے. انہوں نے کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 اختلافات رکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس مسئلے پر ان کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور آج بھی امت پر بڑا احسان ہے ان کا کہ قرآن آج اس صورت میں ہے. تو تقلید کی، صحابہ نے صحابہ کا تقلید کی اس میٹر. امام حسن علیہ السلام کے اوپر تقلید کی گئی، امام حسین کو بہت سے مسئلوں پہ انہوں نے بات ڈسکس کری، تقلید کری. باقی ائمہ آئے ان کے اوپر بھی امت نے تقلید کری. امام زید آئے، انہوں نے ان کا اپنا ایک موقف تھا، اس پر بھی امت نے تقلید کری. تقلید تو ائمہ پہ کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کے اوپر تقلید کرتے چلے آئے. تقلید کا انکار ہو ہی نہیں سکتا.
صحابہ نے تقلید کروائی، لوگوں نے کی، اور ایک دوسرے کی بھی کرتے رہے. اپنے زمانے میں عہد میں تقلید کب نہیں تھی؟ تقلید ہر دور میں رہی ہے، کیونکہ اصول اصل وہی ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. عمل تو حضور ہی کا ہے، اصول تو حضور ہی کے دیے ہوئے ہیں. تو صحابہ بھی تقلید ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں دے کر سمجھایا. اب یہ بات کہنا کہ اب آپ قرآن کو دیکھ لیں، ابھی قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے نا، ابھی تو قرآن کو ثابت کرنا ہے. یہ قرآن آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کنڈیشن میں 30 پاروں والا قرآن، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا شروع سے تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو تواتر کیا ہے؟ تواتر تقلید ہی کا نام ہے. ایک دوسرے کو فالو کرتے کرتے، ایک دوسرے کی تقلید کرتے کرتے، ایک دوسرے سے یہ قرآن لیتے لیتے، یہ مصحف لیتے لیتے، سب کو پتہ ہے تواتر سے یہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو مانتے چلے آئے ہیں. اگر تواتر یعنی اس تقلید کو نکال دیں تو پھر قرآن کیا رہے گا؟ تواتر جنم ہی تقلید سے لیتا ہے. اس تقلید کو تواتر کہہ دیں، تواتر کو تقلید، بات ایک ہی ہے. حدیث، جو آپ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث جو متن تک آپ پہنچتے ہیں، ٹیکسٹ تک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتے ہیں، وہ کیا کہا، کیسے پہنچتے ہیں؟ تقلید سے. یہ جو آپ حدیث میں پڑھتے ہیں حدثنا، اخبرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے. فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں نے خبر دی، فلاں نے خبر دی. یہ ایک دوسرے کو مانتے چلے گئے، مانتے چلے گئے، تو یہ حدیث لکھی گئی نا. اگر اسناد نہ ہو، راوی نہ ہو، راویوں کا یہ سلسلہ نہ ہو، اسناد نہ ہو، تو متن پھر قابل اعتبار نہیں رہتا ہے. تو راوی اتنا امپورٹنٹ، یہ تقلید اتنی امپورٹنٹ ہے یار. آپ بات کہتے ہیں تقلید نہیں ہے. حدیث ہو، قرآن ہو، ہر شے تقلید کی بنیاد پر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ تقلید کے خلاف ہم نے بڑا کام کیا. بھئی کیا کام کیا؟ ہم نے کعبۃ اللہ سے مصلے ہٹا دیے، 4 اماموں کے مصلے تھے، ہم کیا ہٹائے بھائی. ایک مصلہ پھر بھی چھوڑ دیا آپ نے امام کا، امام احمد بن حنبل کا. کیوں چھوڑ دیا؟ یہ نہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل سنت کے زیادہ قریب تھے، وہ تو تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ نہیں ہے وہابیوں کا، اہل حدیث کا. ان کا نظریہ یہ کبھی نہیں رہا، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. ان کو معلوم تھا اگر ہم نے کسی ایک امام کو نہیں پکڑا تو ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے. یہ تقلید کا مطلب سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ امام کو گالی دینا. تو بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ تقلید نہیں کرتے. کہاں نہیں کرتے؟ آپ کا پورا مذہب تقلید کے اوپر کھڑا ہے. بخاری شریف، بخاری سے حدیث، مسلم سے حدیث، سائے ستہ سے حدیث، کہاں سے لا رہے ہیں آپ یہ حدیثیں؟ امام بخاری نے صحیح بخاری 1,00,000 حدیثوں میں سے چند مخصوص حدیثیں لی اپنے اصولوں کی بنیاد پر. آپ نے جو جرح کری اس بنیاد پر، آپ نے اپنے اصولوں کے بنیاد پر یہ چند مخصوص حدیثیں نکالی 1,00,000 میں سے. تو آپ نے آج جو کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں لکھا ہے، تو آپ نے امام بخاری کے اصولوں پر مانا نا بخاری کو. تو 1,00,000 حدیث میں سے یہ چند مخصوص حدیثوں کو مانا، تو آپ نے پہلے تو امام بخاری کے اصولوں کو مان لیا، پھر ان کی الصحیح کو بھی مان لیا. تو یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کبھی امام مسلم کی حدیث کو لے کر پکڑتے ہیں، کبھی جامع ترمذی کی حدیث کو لے کر پکڑتے ہیں، کبھی موطا امام مالک کو لے کر، مختلف حدیثوں کو لے کر بیان کرتے رہتے ہیں. اس سے پکڑ لیا او بھائی، یہ پکڑ دھکڑ کا نام تقلید ہی ہے. تقلید اسی پکڑ دھکڑ کو کہتے ہیں کہ اس امام سے لے لو، اس امام سے لے لو، اس امام سے لے لو. اسی پکڑ دھکڑ کا نام تقلید ہے. یہ شیطانی چکر نہ چلایا کریں بھائی. سامنے ایک مائک رکھ لیا اور باتیں کرنا شروع کر دی، اس طرح دین نہیں پھیلتا. آپ مجھے بتائیں، اتنے آپ ساری زندگی تقلید کا انکار کرتے ہیں، کبھی زندگی میں محنت کرنے کو بھی تو عادت ڈالیں. میں وہابیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اہل حدیث بھائیوں کے لیے. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جو بڑے سمجھدار ہیں، جو ائمہ کا بڑا عزت احترام کرتے ہیں. وہ اس سے استثناء ہے، ان کو میں بات نہیں کر رہا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مائک پہ کھڑے ہو کر معاذ اللہ ائمہ کا مذاق اڑاتے ہیں.
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی بھر کبھی کبھی محنت کری ہے؟ تنقید کو چھوڑ دیں، محنت بھی تو کرنے کی عادت ڈالیں۔ امام بخاری کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، امام بخاری کی صحیح کو الگ کر دیں۔ امام بخاری نے تو بعد میں آ کر اپنی زندگی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند اسناد کا سلسلہ چلایا ہے، آپ بھی یہ کوشش کر لیں۔ آپ 1924 سے 1924 سے راویوں کا سلسلہ چلائیں اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے دکھائیں۔ محنت نہیں ہوتی آپ سے، باتیں کروا لو آپ لوگوں سے، اس کا رد ہے، اس پر گالیاں دینا، اس کو برا کہنا، اس کو کہنا بدعت سیاح ہے، اور کھڑے ہو جانا، لوگوں پر اعتراض کرتے رہنا زندگی بھر۔ بھائی آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے، آپ ایک حدیث ثابت نہیں کر سکتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اپنے 1924 سے آپ راویوں کا سلسلہ اٹھائیں اور وہ راویوں کا سلسلہ لے کر آپ پہنچائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایک کتاب تو لکھ کے دکھائیں، نہیں کر سکتے۔ آپ سے محنت نہیں ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے آپ سے، محنت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں 3 مصلی ہٹا، آپ کچھ محنت کر نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے امام احمد بن حنبل کا مصلی نہیں ہٹایا، آپ کی مجبوری ہے۔ آپ کہتے ہیں تقلید نہ کرو، تقلید کیا نہ کریں؟ 1924 سے آپ نے خود ساختہ مذہب کی بنیاد رکھی، خود ساختہ مذہب کی، اور دین اسلام کو اپنے نام کے ساتھ رجسٹر کرانے کا سوچتے ہیں۔ زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ کی پیدائش مبارک، ولادت باسعادت ہوئی، لیکن حضور کائنات کے ہیں، رسول وہ کائنات کے ہیں۔ آپ ٹھیکیدار نہ بنیں کہ ہم جانتے ہیں دین پہ۔ آپ کیا جانتے ہیں دین کو؟ شیخ ابن تیمیہ نے صرف کچھ چیزوں پر اعتراضات کیے، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، اور آئمہ نے آ کر کچھ چیزوں میں اعتراض، وہ ان کا رائٹ ہے، آئمہ نے ان کا جواب بھی دیا، لیکن آپ سب کو کافر کر دیں، سب کو باہر کر دیں، دین کے ٹھیکیدار آپ خود ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے بڑی محنت کری، 1924 والے دین نے، مذہب نے، نظریے نے بڑی محنت کری۔ آپ بقول دنیا بھر میں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، پھر آپ نے لوگوں کو فنڈ دیے، بھائی کتنا زبردست کام کیا، آپ فنڈ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ صراط مستقیم پر بھی ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا نظریہ کیوں نہیں پروموٹ ہوا؟ پھر کیوں نہیں آگے چلا وہابیوں کا نظریہ؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے، کیونکہ اس میں دم خم نہیں تھا، جھوٹ کی بنیاد پر تھا، یہ خود ساختہ بنایا ہوا نظریہ تھا۔ انہوں نے باقاعدہ حضور علیہ السلام کی شان پہ گستاخیاں کرنا شروع کری، لوگوں کو فنڈ دیے، صراط مستقیم کا نعرہ لگاتے رہے، دین ہے، اسلام ہے ہمارا، سب کچھ کرتے رہے، لیکن لوگوں کے دل تک آپ نہیں پہنچ سکے، اور زمین بوس ہو گیا۔ کب سے محنت کرتے آ رہے ہیں، آج تک ان کا نظریہ نہیں اٹھ سکا۔ حکومتی سرپرستی کی وجہ سے جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے تو وہ بچا ہوا ہے۔ دین کا جتنا مذاق انہوں نے اڑایا، خود ساختہ مذہب نظریہ بنا کر دوسروں پر مسلط کرنا، دوسروں کو کہنا یہ تقلید نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت سیاح ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، یہ شرک النبوہ ہے۔ بھیا آپ ہمارا ٹینشن مت لیا کریں، آپ اپنے آپ کو پہلے ثابت کریں کہ آپ مقلد نہیں ہیں۔ ایک کتاب زندگی میں آپ نہیں لکھ سکے سوائے رد پہ لکھنے کے، اس کا رد، اس کا رد، فلاں کا رد، اس کا رد، اس کا رد، یہی آپ کا کام ہے۔ کبھی ایک علمی شخصیت ادھر میں سے نہیں نکلتا، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں، یہ نہیں کہتا، بالکل نہیں، بڑی تعداد کا کام یہی ہے۔ مدارس میں یہی کر کے پڑھایا جاتا ہے ان کو۔ ہم تو زندگی میں مدرسوں میں زندگی گزری ہماری، ہم تو جانتے ہیں، سند یافتہ ہیں ہم، ایسے نہیں بات کر رہے، ہم نے مدرسوں میں خاک چھانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دین کا کتنا مذاق بنایا گیا۔ میں ان کے بارے میں نیکسٹ سیشن پہ کہ ان کی نظریات کی بنیاد کیا ہے، یہ کہاں سے آئے اور یہ کیا کرتے رہے، تو لہٰذا اس کو ڈسکس کریں گے۔
لیکن آج ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ تقلید ایک فطری عمل ہے اور یہ دین میں شرعی اعتبار سے یہ بالکل ثابت ہے، اور تقلید اور اتباع دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے، انہی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک امام ایک مسئلے کے اوپر جو دلائل دیتا ہے، اس دلائل کی بنیاد پر اس کی طرف وہ تقلید منسوخ کر دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا حق ہے، ان کی محنت ہے، دین میں انہوں نے امت پر بڑا احسان کیا ہے، ان ائمہ نے بہت خدمت کری ہے۔ اور انہی کی خدمت کا آپ اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل۔ حقیقت بات ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پہ ہم تقلید کے تیسرے موضوع پر ڈسکس کریں گے کہ ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، کیا ایک امام کی تقلید کی جا سکتی ہے یا کسی بھی امام کی، چاروں امام میں سے کسی بھی امام کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس پر دلائل قائم کریں گے ہم انشاءاللہ، اور نیکسٹ سیشن ہمارا بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ بہت ایزیلی آپ کو سمجھ آ گیا ہو، اور اس میں سے جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، تو پروردگار مجھے معاف فرمائے، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن جو حقیقت تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری۔ وما علینا الا البلاغ۔